ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ یہ بتائیں حضور کا میلاد 1500واں جشن ولادت ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ حضور کی یاد درود و سلام کے ذریعے جو تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ بہترین تعلق ہے. اس تعلق کو مضبوط کر کے محبت ادب کے ذریعے پھر سیرت اور تعلیمات والے تعلق کے ساتھ آگے بڑھیں. تو حضور کے مقصد بعثت اور میلاد کا پیغام کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک عظیم موقع پر ہمیں یہاں بلا کے اپنا ایک ناچیز ہدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع دیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کا تعلق ہے، آپ نے قرآن کے بہت ہی جو ہے وہ ریلیونٹ حصوں کا ذکر کر لیا ہے. کچھ اور بھی ہیں، ان میں سے سورہ انشراح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے. پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ میرا ذکر ہوگا. واہ، یہ تو آپ کی شان ہے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. اس دور کو دور جاہلیہ سے تعبیر کرتے ہیں ہم. یہ کوئی 600 سال کا عرصہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوئے ظاہر ہے گزشتہ امتوں نے اور بالخصوص بنی اسرائیل نے اپنے 2 نبیوں کی تعلیمات کو گم کر دیا، جن میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تحریف کر دی اور حد درجہ. اب تورات جو ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، انجیل کا بھی ذکر ہے. تو حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے بعد 600 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں اندھیرا چھا گیا، تاہم کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کی ولادت بسعادت، جس سے کہ روشنی کا آغاز ہوا، اور پھر آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پورا جہاں منور ہو گیا تھا. کیا بات. اب جو ہماری عقیدت کا اصل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک حضور کی شخصی تعریف ہے، آپ کے اوصاف ہیں، سچی بات یہ ہے کہ شیخ سعدی کے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خصائص شمائل کا کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی، بالکل. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اصل بات جو آپ نے اپنے موضوع میں رکھی ہے، اور یہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے دور میں اس کی اشد ضرورت ہے. حضور کی تعریف اللہ نے خود فرمائی ہے، وہ حضور ہماری تعریف کے محتاج، حضور ہماری تعریف کے محتاج ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے بعثت کے اعتبار سے، میں بہت اختصار سے کام لوں گا کہ وہ تھا چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور نبوت اور جو رسالت ہے یہ رحمت ہے اللہ کی. اس رحمت کا اتمام حضور کی ذات گرامی پہ ہو گیا. اور پہلے وہ رحمتیں ریجنل ہوتی تھیں، اپنے اپنے علاقوں کے لیے، اپنے اپنی قوموں کے لیے. حضور کی رحمت جو ہے کل عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اور جہانی رحمت ہے ساری مخلوقات کے لیے. اور اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ کل عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ضابطہ حیات ہے، ضابطہ زندگی، وہ چلنا چاہیے. اور بعثت نبوی کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کر دینا. 3 مرتبہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے، اور 2 مرتبہ بغیر کسی شوشے کی تبدیلی کے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ناپسند ہو. اور سورہ فتح کی 2nd لاسٹ آیت میں فرمایا گیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے گواہ اس بات پر، اللہ کافی ہے مددگار اپنے وسلم کے مقام کے مقاصد پہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں حضور کی آمد کا بعثت کا مقصد جیسے ہم بات کر رہے تھے وہ نظام لایا جائے اللہ کے فرامین اور حضور کی سنت و سیرت کے مطابق. مسجد بھی چلے، دکان بھی چلے، تجارت بھی، معیشت بھی، فورن پالیسی بھی، قضاء و عدل بھی. اصل مقصد یہ تھا. وہ جو خلافہ علی منہاج نبوہ ایکسپینڈ ہوئی 30 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس پہ ہی، تو اس مقصد بعثت کو کیوں نہیں ہم اجاگر کرتے؟ آج ہمارے حکام سمجھتے ہیں کہ دین مسجد تک ہے، حالانکہ دین کے 2 اجزاء مذہب اور سیاست. مذہب کا تعلق آخرت کے معاملات سے ہے، ریچول سے ہے.
سیاست کا مطلب ہے کہ اصلاح نفس ہو، سیاست تدبیر منزل ہو یا سیاست مدن ہو، یعنی آپ نے اصلاح کرنی ہے اپنے سسٹم کی، تو اسلام تو نظام کی اصلاح کو سیاست کا نام دیتا ہے۔ وہ پہلو کہیں پہ غائب ہو گیا ہے جو بعثت کا اصل چہرہ تھا، 90% اسلام تھا، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ دیکھیے دین اسلام جب ہم کہتے ہیں نا تو وہ ضابطۂ زندگی ہے، نظام حیات ہے، اس میں 6 شعبے جو زندگی کے سارے کورڈ ہیں، اعتقادات بھی ہیں، ایمانیات، پھر عبادات ہیں، سماجی رسوم ہیں، پورا سماجی نظام ہے، معاملات، سوشل سسٹم پورا، معمول بہی دین، ایگزیکٹلی معاملات کے ذیل میں 3 بڑے شعبے آتے ہیں نا، معاشرت ہے، سماج ہے، مردوں عورتوں کے حقوق فرائض کا تعین ہے، پھر معیشت ہے، معیشت کن خطوط پر استوار ہونی چاہیے، پھر سیاست ہے، حکومت ہے، عدالت ہے، یہ سارے معاملات مل کر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اگر صرف اس کے مذہبی عنصر کو جس کا تعلق جو ہے عقائد، عبادات اور رسوم سے ہے، چند رسوم سے کہ خوشی پہ کیا کرنا ہے اور غمی پہ کیا کرنا ہے، اس تک محدود کر لیا جائے تو پھر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا دین جو مدینہ طیبہ میں جب آپ پہنچے نا تو نافذ اور جاری کرنا شروع کیا، تاں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو پورے حجاز مقدس پر، زندگی کے تمام شعبوں پر دین غالب ہو گیا تھا۔ پھر آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امر تھا، لیکن اس کے بعد آپ کی نبوت کی جو ایکسٹینشن ہے وہ اعلیٰ منہاج النبوہ جس کو آپ نے تعبیر کیا، اور وہ ہے خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ۔ اس کے بعد جسے شاہ ولی اللہ نے خلافت خاصہ کہا ہے، ایگزیکٹلی، اور اس میں جو اصل چیز ہے وہ پوری تاریخ انسانی میں یہ منفرد واقعہ ہے، ایک لائف سپین میں 23 سال میں حضور نے یہ سارا کام کر دیا کہ تمام شعبہ زندگی پر دین کے احکام۔ آپ کا ضمیر اختر صاحب ایک درد دل ہے، لیکن آپ کو کھل کے بات کریں، میلاد النبی کا مہینہ ہے، مجھے ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، یہ میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، لیکن دین کو برائے فروخت کر دینا، ایک خطیب کو بھی بلائیں وہ بھی پیسے مانگے گا، نعت خواں اس وقت اکثریت ان کی یورپ اور برطانیہ کے دوروں پہ ہے، وہ پاؤنڈ اور ڈالر اکٹھے کرتے ہیں، تو جب دین آماجگاہ بن جائے گا کاروبار کی، تو حضور کی بعثت کا مقصد یہ تو ڈبل منافقت ہے، نام بھی ان کا لیں اور ان کے نام کو سیل آؤٹ کریں۔ بجا فرمایا یہ بڑی جسارت ہے، لوگ نام نہیں ڈرتے، اس کو میں جسارت کہوں گا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورے جائیں، میں کم سے کم الفاظ میں، مجھے آپ کے پروگرام کا نام بہت پسند ہے، مدینہ ثانی۔ مدینہ اول میں آپ نے سیلاب کے حوالے سے گفتگو کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی؟ دنیا کی فلاح، آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی فلاح کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نظام زندگی جس میں عوام کے تمام مسائل کو حل کیا جائے، وہ مادی بھی، روحانی بھی، اخلاقی بھی، سارے۔ اب اس سال جو سیلاب کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، ایک آزمائش ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے میں سرخرو کرے، صاحب ثروت لوگ آگے آئیں، اپنے دکھی بھائیوں بہنوں کی مدد کریں، خدمت کریں۔ لیکن میں آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا تو مدینہ ثانی میں وہ نظر آنا چاہیے۔ 78 سال بیت گئے ہیں، وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہم، اور ہر سال ہم یہ آزمائش جو ہے بھگتتے ہیں۔ یہ آزمائشیں ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کرتا، لیکن یہاں کا نظام کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور یہ بار بار اکرنسز نہ ہوں، بار بار نہ ہوں۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ عرض کروں گا کہ جہاں مذہبی لوگوں کو بھی اپنے رویے کو درست کرنا ہے اور یہ محافل منعقد کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نظام کو، دین کو اجاگر کرنے کے بجائے، جس سے آپ دیکھیے دنیا مستفید ہوتی رہی 1924 تک، یعنی خلافت ایگزیکٹلی، اور اس کے بعد اب مدینہ ثانی اس بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ 2 بڑوں نے یہی بات کہی تھی، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر پاکستان بن گیا تو اسلام کے رخ روشن سے پردے ہٹا کر دنیا کو اسلام کا روشن چہرہ دکھلائیں گے، اور قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ یہ پاکستان کا بننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے، بے شک، اور اس کو اب موقع ہے ہم کہ خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں۔